वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर का पाम लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूं। इनका मैंने लोशो बर्थ चार्ट भी बनाया है। तो 24 मई 1989 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो चलिए, आपको मैंने लोशो बर्थ चार्ट बनाने का तरीका बताया हुआ है कि अगर 24 डेट ऑफ बर्थ हो तो 24 को शार्ट करने के लिए हम 2 और 4 को जमा कर देते हैं, और 2 और 4 को प्लस किया तो ये 6 आया और ड्राइवर निकल आया ये। अब अगर हमने कंडक्टर निकालना है तो ये टोटल डेट ऑफ बर्थ को जमा करेंगे तो ये 38 आएगा। 38 को मज़ीद जमा करेंगे तो 8 3 11, और 11 को मज़ीद जमा किया तो ये 2 आ गया। अब कुआ एंजल निकालने के लिए मर्द अगर हो तो -11 ये ईयर में से माइनस करते हैं, तो ये 27 आया। 1989 को जमा किया तो ये 27 आया। 11 में से 27 में से 11 को निकाला तो ये 7 और 2 9, और 11 में से 9 निकाले तो 2। अब हमने इसी तरतीब से इनका ये लोशो बर्थ चार्ट मैंने फिल कर दिया है। तो इनका जो 2 है वो 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, 9 2 दफ़ा, 4 1 दफ़ा है, 5 1 दफ़ा है, 6 1 दफ़ा है और 8 1 दफ़ा है। सबसे पहले 1 की बात करेंगे। 1 जिसके भी लोशो में आ जाता है, 1 जो होता है वो सन का होता है। तो सूरज का आपको पता है कि मुसलसल काम करना, सूरज वक्त का बड़ा पाबंद होता है और हर वक्त काम कर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है, और इसके अंदर हीट भी ज़्यादा होती है। तो याद रखें, जिस इंसान के लोशों में 1 एक दफ़ा आ जाते हैं तो वो भी सूरज जैसे मेहनती है, अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी बाकायदगी के साथ करता है। इसी तरह ऐसा इंसान जिसके लोशों में 1 आ जाता है वो सूरज की तरह थोड़ा सा गर्म मिजाज भी होता है, उसको गुस्सा भी बड़ा ज़्यादा आता है और बड़ा बाहिम्मत भी होता है, बड़ा हौसले वाला भी होता है, और अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी दिलजमी के साथ सख्त मेहनत करता है। और फिर एक वक्त आता है कि जैसे सूरज इस कायनात में चमकता है, ऐसा इंसान भी अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से इस दुनिया में अपना नाम रोशन करता है। ये जिनके लोशों में 1 आता है, ये उनके अंदर ये अल्लाह ताला की तरफ से क्वालिटीज़ आ जाती हैं। अब बात करें तो इनके लोशों में जो 2 है ये 3 दफ़ा है। 2 जो होता है ये मून से रिलेटेड है। तो मून आपको पता है चांद, रोमांटिक, बड़ा प्यारा, इनके बड़े चांद को देख के आपके जो जज्बात हैं वो किस तरह के हो जाते हैं। बड़ा इंसान रोमांटिक हो जाता है चांद को देख के। शायरी, पोइट्री, शायरों ने भी देखे चांद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अपनी शायरी में किया है। लोग अपने महबूब को चांद कहते हैं, मून कहते हैं। तो इनके जो खूबसूरत जज्बे होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो आपके ख्वाब होते हैं, जो आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी होती है, अगर आपके लोशों में 2 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होंगे, हसास भी होंगे, रोमांटिक भी होंगे और बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान भी होंगे। लेकिन जब 2 एक दफ़ा है इसको हम अच्छा समझते हैं। 2 जब 2 दफ़ा रिपीट हो जाता है तो ये आपके अंदर जज्बातीपन को बढ़ा देता है, ये आपको ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है। लेकिन जब 2 3 दफ़ा आ जाता है तो फिर ऐसे लोग इंतहा दर्जे के सेंसिटिव होते हैं। देखिए, जब भी आपके लोशों में 2 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट होता है तो ये बताता है कि आप बहुत सखी इंसान हैं, खुले दिल के इंसान हैं, कंजूस नहीं है, आप किसी का एहसान नहीं लेते, दिल में कोई बात नहीं रखते, हर बात मुंह पर कहने के आदी होते हैं, साफ दिल के खरे इंसान होते हैं ऐसे लोग। और कभी कभी ये ख्यालों की दुनिया में भी जीना शुरू कर देते हैं कि मैं यूं करूंगा, मैं यूं करूंगा। तो प्लान बड़े बनाते हैं ऐसे लोग, इनकी ये खूबी होती है। कभी कभी ये जल्दी मायूस भी हो जाते हैं, दूसरों की बातों को ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं, महसूस करते हैं, और कभी कभी जल्दी नाराज़ भी हो जाते हैं, और कभी कभी तन्हाई और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाती हैं। तो 222 इंसान को ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है, हसास बना देता है। अब इनके जायचे में 9 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो 9 मरीख है, एक गर्म प्लेनेट है। तो ये इंसान के अंदर हौसला, जुर्रत पैदा करता है। जब 9 2 दफ़ा आता है तो ऐसे लोग बड़े बाहिम्मत होते हैं, जुर्रत वाले होते हैं, बहादुर होते हैं, और इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते, और ज़िंदगी की मुश्किलात का बड़ा डट के मुकाबला करते हैं, और बहुत मेहनत करने की वजह से अल्लाह ताला फिर इनको कामयाबियां भी अता करते हैं। लेकिन जब 9 2 दफ़ा आता है ना तो ये थोड़ा सा कभी कभी इसके नेगेटिव असरात भी इंसान की शख्सियत पर ज़ाहिर होते हैं। ऐसे लोगों में ईगो बढ़ जाती है, ज़िद बढ़ जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है, और अपनी ज़िद और गुस्से की वजह से कभी कभी ये अपना नुकसान करना शुरू कर देते हैं।
تو نثار بھائی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیں. جب بھی آپ کو غصہ آئے تو آپ غصے کو پی جائیں، کیونکہ غصہ ویسے بھی حرام ہوتا ہے. تو کوشش کریں زندگی میں آپ جلد بازی میں کوئی کام نہ کریں اور غصے کی حالت میں کوئی کام نہ کریں. دیکھیں اگر آپ کو کوئی شدید غصہ آیا ہوا ہے نا تو اس وقت آپ کوئی فیصلہ نہ کریں. اگر آپ کو کسی انسان پر غصہ آیا ہوا ہے تو اس لمحے آپ اس سے کوئی بات نہ کریں اور کہیں کہ میں اس کو کل اس بات کا رپلائی کروں گا. تو جب آپ اس غصے کی حالت میں اپنا غصہ پی جائیں گے تو یاد رکھیں غصہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو غصے والی کیفیت ہوتی ہے انسان پر صرف 12 منٹ کے لیے طاری ہوتی ہے. اگر آپ 12 منٹ تک اپنا غصہ پی جاتے ہیں تو پھر 12 منٹ کے بعد آپ کا غصہ اتر جاتا ہے. تو اگر آپ یہ سوچ لیں، پکا تہیا کر لیں کہ ہم نے جناب غصے میں خاموشی اختیار کرنی ہے اور ہم نے غصے میں کسی بندے کو کوئی رپلائی نہیں کرنا، تو یقین کریں آپ کے رشتے بھی بچ جائیں گے. یہ جو ڈائیورس ہو جاتی ہیں، طلاق تک بات چلی جاتی ہے، ہوتا کیا ہے صرف تو میں ہوتی ہے میاں بیوی میں، اور وہ بدتمیزی کرتی ہے. کبھی کبھی ہسبینڈ زیادہ بدتمیزی کر جاتا ہے، کبھی وائف زیادہ بدتمیزی کر جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسے سخت لفظ منہ سے نکل جاتے ہیں غصے کی حالت میں کہ بات ڈائیورس تک چلی جاتی ہے، اور مرد بعد دفعہ وہ منہ سے وہ لفظ نکال دیتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو تو خدا را ایک بندہ چپ ہو جایا کرے، خاموشی اختیار کر لیں. 12 منٹ اگر آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کا گھر بچ سکتا ہے، آپ کی طلاق ہونے سے بچ سکتی ہے. ایک اچھا ہنستا بستا گھر تباہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ غصے کی وجہ سے. اور کبھی کبھی انسان اپنے بزنس کو تباہ کر لیتا ہے، اپنے پیارے ریلیشنز کو ناراض کر لیتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو. تو خدا را یہ غصہ بہت حرام ہے. غصہ اسی لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ اس میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا اور انسان غصے میں بڑے غلط فیصلے کرتے ہیں. تو اگر آپ تہیا کر لیں کہ آپ کو غصہ آیا ہوا، آپ اس وقت اس بندے کو جواب نہ دیں، اپنا غصہ پی جائیں، تو یقین کریں آپ کہیں گے کہ میں کل اس کو رپلائی کروں گا، تو کل تک آپ اس کو بالکل کوئی رپلائی نہیں کریں گے، بلکہ دوسرے دن آپ کو ہنسی آئے گی کہ یار شکر الحمدللہ میں نے اپنا غصہ نہیں نکالا. اگر میں نے اس وقت اس کو یہ برا لفظ کہہ دیتا تو شاید ہم ساری زندگی پھر ایک دوسرے کے ساتھ بات نہ کرتے. تو غصہ پی جایا کریں، یہ آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کے جائے گا اور آپ کی زندگی میں مشکلات کو یہ چیز کم کر دے گی. اس کے علاوہ ان کے لوشوں میں 4 ایک دفعہ ہے. 4 جو ہوتا ہے، 4 جو راہو کا ہوتا ہے، تو یہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ ایسے لوگ روپیہ پیسہ بڑا کماتے ہیں. نہ صرف روپیہ پیسہ کماتے ہیں بلکہ یہ اچھی خاصی اماؤنٹ سیو بھی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز ان کے ذہن میں آتے ہیں اپنے بزنس کو کامیاب کرنے کے لیے، اور یہ نئے نئے فارمولے جناب استعمال کرتے ہیں روپیہ پیسہ کمانے کے لیے، اور بڑے محنتی ہوتے ہیں، بڑے کریٹیو مائنڈ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں میں بے پناہ ٹیلنٹ ہوتا ہے. ان کی چھٹی سے بڑی تیز ہوتی ہے، روحانی پاور ان کے اندر بہت زبردست ہوتی ہے، اور یہ زمانے کے رسم و رواج کے پابند نہیں ہوتے بلکہ یہ اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے یہ انتہا درجے کی محنت کرتے ہیں اور 100% کامیابی حاصل کرتے ہیں، روپیہ پیسہ کماتے ہیں اور زندگی میں بہت کامیاب رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عزت، دولت، شہرت سب کچھ عطا کرتے ہیں. تو 4 ان کے لوشو برتھ میں موجود ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بینک بیلنس ان کا آگے چل کے بنے گا اور روپیہ پیسہ بھی یہ سیو کریں گے. بینک بیلنس، پراپرٹی، اپنا گھر بھی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ان کے لوشوں میں 5 بھی ہے، تو 5 جس بھی انسان کے لوشوں میں آ جاتا ہے تو ایسے لوگ بڑی اچھی بزنس کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کا کیریئر بڑا آگے زبردست ہوتا ہے، یہ اپنا بزنس بڑے اچھے طریقے سے اسٹیبلش کر لیتے ہیں. ان کو یا تو بہت اچھی جاب مل جاتی ہے، لیکن عام طور پر جن کے لوشوں میں 5 آتا ہے ایسے لوگ جاب کے بجائے اپنا بزنس کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ بزنس ان کا بڑا زبردست اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور بزنس میں یہ بے انتہا دولت کماتے ہیں. اور اپنا کیونکہ ان کے لوشوں میں 8 بھی موجود ہے، جب آپ کے لوشوں میں 8 موجود ہو تو سیٹرن جب آپ کے لوشوں میں آ جاتے ہیں تو جب 2، 5، 8، 1 اور 6 کا کمبینیشن بنتا ہے تو آپ اپنا گھر بنانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. بلکہ آپ کے دل کی جو بھی خواہشات ہوتی ہیں، آپ اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جن کے لوشوں میں 2، 5، 8، 1، 6 آ جاتا ہے وہ لو میرج بھی کر سکتے ہیں، ان کی محبت کی شادی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ اپنا لوشوں پر چارٹ بنا لیں، چیک کر لیں، اگر آپ کے لوشوں میں 2، 5، 8، 1، 6 آ رہے ہیں تو 100% آپ کی لو میرج ہو جائے گی. تو بالکل نثار بھائی آپ بھی اگر آپ اپنی محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
آپ کی محبت کی شادی ہوگی اور شادی امید ہے کہ آپ کی کامیاب بھی ہوگی. اس کے علاوہ ان کے لوشوں میں 6 بھی آیا ہے تو 6 وینس کا ہوتا ہے. ایسے لوگ بڑے خوبصورتی پسند ہوتے ہیں اور اچھی سے اچھی مہنگی سے مہنگی چیز بھی یہ خرید لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اتنے روپیہ پیسہ ضرور دیتے ہیں کہ یہ اپنے دل کی ساری خواہشوں کو پورا کر سکیں. تو جن کے لوشوں میں 6 آتا ہے ایسے لوگ بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں, رومانٹک بھی ہوتے ہیں, بڑے محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں اور زندگی میں جس چیز کی بھی تمنا کرتے ہیں ان کو مل جاتی ہے. تو تقریباً میں نے 8 جب آ جاتا ہے تو 8 والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو چیزیں تھوڑی لیٹ ملتی ہیں, روپیہ پیسہ ان کے پاس تھوڑا سا لیٹ آتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک اچھا گھر بھی دے دیتا ہے اور یہ زندگی میں بینک بیلنس بھی بناتے ہیں اور زندگی میں ان کا جو آگے بڑھاپا ہوتا ہے وہ بڑا بہترین ہوتا ہے. بڑھاپے میں ان کے پاس پراپرٹی, بینک بیلنس, اچھا خاصا روپیہ پیسہ آتا ہے. جن کے لوشوں میں 2, 5, 8, 1, 6 ہو تو روپے پیسے کے لحاظ سے بھی اور میرج لائف کے حوالے سے بھی یہ ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے. فائنینشلی طور پہ بھی یہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, سیکیور ہوتا ہے ان کا آگے فیوچر اور روپے پیسے کی زندگی میں ان کو کمی نہیں ہوتی. باقی جن لوگوں کے لوشوں میں کچھ نمبرز مس ہوتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو علم جفر سکھایا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں عنقریب 2-3 دن تک میں علم جفر آپ کو سکھانا شروع کروں گا. تو یاد رکھیں آپ کے جو نام کے حروف ہوتے ہیں ہر حرف کی ایک پاور ہوتی ہے. جیسے ان کا نام نثار خان ہے تو نون کے جو عدد ہے نون کا 50 ہوتا ہے, سے کا 500 ہوتا ہے, الف کا 1 ہوتا ہے, رے کے 200 ہوتے ہیں, خے کا 600 اور الف کا 1 اور نون کا 50. تو اب یہ جو 0 ہوتے ہیں نا وہ ہم ہٹا دیتے ہیں. نون کا 50 تھا نا تو میں نے 0 کو ہٹا دیا, 5 لگا دیا. تو اب نثار کے جو عدد ہیں ان کا لکی نمبر 4 اور خان کے بنتے ہیں 6, 1, 7, 5, 12, 3. ان کے 4 اور 3 ان کا لکی نمبر ہے اور 4 اور 3 کو جمع کیا تو 7 آیا. تو نثار خان کا لکی نمبر 7 ہے, لیکن کہیں کہیں ان کو 4 بھی اور 3 بھی سپورٹ کرے گا, لیکن 4 اور 7 ان کے مین لکی نمبر ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ ان کے نام سے آپ لکی نمبر نکال سکتے ہیں. اور اگر ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ساری ڈیٹ آف برتھ کو آپ جمع کریں تو یہ 38 بنتا ہے. تو اس لحاظ سے 2 بھی ان کا لکی عدد ہے ڈیٹ آف برتھ کے لحاظ سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو میں لوشو برتھ چارٹ بھی مزید بنانا سکھاؤں گا اور یہ جو نمبر ریپیٹ ہوتے ہیں ان کی بھی میں مکمل ویڈیو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیکسٹ میں اپلوڈ کروں گا. لوشو برتھ چارٹ بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گا اور اس کو پڑھنا بھی بتاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ علم جفر کی جو ویڈیو ہیں وہ بھی میں ایک پارٹ میں نے اس کا اپلوڈ کیا ہوا تھا, لیکن مجھے ٹائم نہیں ملتا کیونکہ میں نے ریڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے, چینل پہ ویڈیوز بھی بنانی ہوتی ہے, تو میرے پاس لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے کام کا. تو جس کی وجہ سے میں زیادہ ویڈیو بنانا تو چاہتا ہوں لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پاتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ علم جفر کے حوالے سے نیکسٹ ویڈیو آئیں گی, آپ کو علم جفر بھی سکھایا جائے گا اسی میرے چینل پہ, اور آپ کو لوشو برتھ چارٹ بھی سکھایا جائے گا. یہ جو ریپیٹیڈ نمبر ہے ابھی ان کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اگر 1 ایک دفعہ ہے, 2 دفعہ ہے, 3 دفعہ ہے یا 4 دفعہ ہے تو اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں. اسی طرح 2 اگر آپ کے لوشوں میں 1 دفعہ آتا ہے, 2 دفعہ آتے ہیں تو اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں. تو یہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لوشو برتھ چارٹ بھی بنانا سکھاؤں گا. لوشو برتھ چارٹ سے دیکھیں ہم نے ان کی جو زندگی کی اسٹڈی کی اس میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ روپیہ پیسہ بھی بنائیں گے, روپیہ پیسہ سیو بھی کریں گے, تھوڑے سے سینسٹیو ہیں, تھوڑے سے حساس ہیں, یہ حساسیت کو اپنی کو ٹھیک کریں. 99 ذائچے میں آیا ہے تو تھوڑے سے غصے والے بھی ہیں. 6 ان کا بڑا اچھا ہے, وینس ان کا اچھا ہے, تو زندگی کی ہر آسائش ہے, اچھا کھائیں گے, اچھا پہنیں گے, زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. 1 بھی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو شہرت بھی دے گا, ان کے جو بزنس کریں گے ان کا ایک نام بولے گا, کاروبار میں یہ ترقی کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا. 8 ان کے لوشوں میں آیا ہے تو زندگی میں یہ جو بھی ان کی تمنا ہوگی, جو بھی ان کی خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی. جب 8 آپ کے لوشوں میں آ جاتے ہیں نا تو آپ کی دل کی خواہشیں پورا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کے جو خواب ہوتے ہیں ان خوابوں کی تعبیر آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ کے لوشوں میں 8 ہو تو اگر 8 مس ہو جائے تو کہیں نہ کہیں آپ کے خواب پورے نہیں ہوتے, آپ کی دل کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی, آپ کو لو میری کرنے میں مشکل پیش آتی ہیں. تو یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے, سبجیکٹ ہے. اگر آپ اس کو سیکھیں گے, سمجھیں گے لوشو برتھ چارٹ تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور آپ کی دلچسپی بڑھے گی علم نجوم میں. تو چلیں اب ہم ان کے ہاتھ کی طرف آتے ہیں. انگوٹھا ان کا ماشاءاللہ لمبا ہے, مضبوط ہے, تو ول پاور بڑی کمال کی ہے. بدھائی بنی ہوئی ہے تو یہ ان کی 6 سینس بڑی اچھی ہے. کسی بندے کے ساتھ بھی یہ 2 منٹ بات کر لیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے.
सिक्स सेंस ऐसे लोगों की बड़ी अच्छी होती है जिनके हाथ में, जिनके अंगूठे पे ये बनी होती है बुद्धाई, और ऐसे लोगों में स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, सच्चे ख्वाबों का आना, वक्त से पहले बहुत सारी बातों का पता चल जाना। अंगूठे के पहले पोर पे ये इस तरह के अगर रिंग बन रहे हो तो ये बेटों की अलामत होती है कि अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए ये वाला, तो अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। इनके 2-3 बेटे, 2-3 बेटियां, तो 5 से 6 बेबी अल्लाह ताला इनको देगा। ज़िंदगी की लाइन के अगर शुरू में इस तरह के ये रिंग बने तो यहाँ पर ये रिंग अच्छे नहीं समझे जाते। ये बचपन में बीमारी को या जो घरेलू टेंशनें होती हैं, अम्मी अबू की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम होती हैं वही इंसान को बचपन में मिल जाती हैं। तो ऐसे लोगों का बचपन थोड़ा सा प्रॉब्लम में गुजरता है, या तो इनकी सेहत ख़राब होती है जिनके यहाँ पर रिंग बनते हैं ज़िंदगी के शुरू में दिमाग की लाइन के साथ, तो या तो ये इंसान की बीमारी का बताते हैं, या फिर अम्मी अबू की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम होती हैं वो बचपन में आपको भी मिल जाती हैं, आप भी उन प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं, तो ये उस चीज़ को भी बताते हैं। बाकी ये कि इनकी ज़िंदगी की लाइन आप राइट हैंड पे देखें, लेफ्ट हैंड पे देखें, बड़ी गुलाई में है। तो गुलाई में अगर बहुत लंबी ज़िंदगी की लाइन हो तो आपकी उम्र जो होती है वो तवील होती है। अब तवील से मुराद यही है कि आप 80-90 तक पहुँच ही जाते हैं। गार्डियन एंजल लाइन साथ मौजूद है तो ये रुपये पैसे की कमी नहीं होती, आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलते हैं, आपको एक अच्छी बीवी मिलती है, आपके जो बहन भाई होते हैं वो आपकी सपोर्ट करते हैं। तो ये सपोर्ट आपको, रिश्ते आपकी सपोर्ट करते हैं, आपको रिश्तों की सपोर्ट मिलती है जब आपके यहाँ पर गार्डियन एंजल लाइन होती है। तो और कोई हादसा होने वाला होगा आप उस हादसे से भी महफूज रहते हैं, अगर कोई बीमारी आती है आप उसमें भी सेफ होते हैं, अल्लाह ताला आपको शिफा देते हैं। तो जिन लोगों के हादसात होते हैं और हादसा से बाल बाल बच जाते हैं तो आप उनके हाथ में देखेंगे उनको गार्डियन एंजल लाइन ज़रूर अल्लाह ताला ने दी होती है। ये ज़िंदगी की लाइन के साथ ही एक लाइन होती है, इसको हम गार्डियन एंजल लाइन बोलते हैं। ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। तो ज़िंदगी की लाइन जब फुल गुलाई में होती है तो इंसान के सारे ख्वाब, सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है तो सेक्सुअल पावर इनकी ठीक है, अल्लाह ताला इनको अच्छी सेहत देगा और ये औलाद भी पैदा करेंगे, अल्लाह ताला इनको बेटे भी देगा, बेटियां भी देगा और भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। किस्मत की लाइन दोनों साइड पे देखें तो बड़ी खूबसूरत किस्मत की लाइन जाती है ऊपर तक। नियर अबाउट जहाँ पर थोड़ा सा कट आए तो इसका मतलब ये कि 35 से 40 साल की उम्र में जाके थोड़ी सी इनको बिजनेस में प्रॉब्लम आएंगे, थोड़ी सी बिजनेस में थोड़ा बिजनेस डाउन होगा 35 से 40 के दरमियान। लेकिन फिर थोड़ी सी आप ऊपर देखें तो फिर किस्मत की लाइन है, यहाँ से फिर स्टार्ट ले लिए। इसका मतलब ये है कि जो 2-3 साल प्रॉब्लम के आएंगे ये अपने आप को बेहतर कर लेंगे, अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर देंगे। दिल की लाइन से जब भी कोई लाइनें ऐसे काटती हैं किस्मत की लाइन को तो उस वक्त आप कोई जज्बाती फैसला करते हैं, आप गुस्से में आते हैं और गुस्से की हालत में अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी किस्मत को ख़राब करते हैं। तो 35 से 40 के दरमियान और 45 इनके 35 बल्कि ये ना तकरीबन टाइम यही बनता है 45-46, तो 45, 46, 47 के करीब जाके ये थोड़े से जज्बाती फैसले करेंगे जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन उम्मीद है कि ये बड़ी माइनर सी प्रॉब्लम होंगी, ये इनसे निकल जाएंगे। बाकी इनकी जो टोटल किस्मत की लाइन है बड़ी ज़बरदस्त है, ये बिल्कुल सैटर्न तक जा रही है। तो जब आपको ऐसी ज़बरदस्त किस्मत की लाइन मिल जाती है तो फिर ये 50 पे अगर लेफ्ट हैंड पे देखें तो यहाँ पर थोड़े से कट्स हैं। इसका मतलब ये कि नियर अबाउट 47 से लेके 52-53 तक थोड़े से हालात इनके डाउन होंगे। 50 पे जाके 50 साल की उम्र में जाके इनकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत मुश्किलात ज़रूर आएंगी, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। बुढ़ापा इनका माशाल्लाह अच्छा होगा, अच्छी सेविंग करेंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। थोड़ी सी अगर यहाँ पर आप देखें तो मनी ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसे खत्ते मरकरी से मिलके ये मनी ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा एक कोना खाली है। तो इसका मतलब ये है कि पैसा ये कमाएंगे बहुत, लेकिन जिस लेवल की इनको सेविंग करनी चाहिए उस लिहाज से ये पैसा जमा नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं इनके पैसे खर्च हो जाते हैं और वो जितनी इनकी सेविंग होती है वो ज़ाया हो जाती है। तो उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी की मुश्किलात दूर करे और ये जो उन पर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मसले बन जाते हैं, उनको अल्लाह ताला दूर करे ताकि ये बेहतर तौर पर अपने फैमिली को चला सकें और अपनी सेविंग कर सकें। जिन लोगों का ये मनी ट्रायंगल थोड़ा ओपन रह जाता है ना, ये असूली तौर पे ये बंद होना चाहिए, लेकिन जिनका ये यहाँ पर एक छोटी सी लाइन होती है, ये खुला होता है, तो कहीं ना कहीं उनका पैसा खर्च होता रहता है, सेविंग वो सही नहीं कर पाते।
ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی ٹینشن بن جاتی ہے, وہ جو بھی سیونگ ہوتی ہے ادھر نکل جاتی ہے. کوئی بیماری پہ پیسے خرچ ہو گئے, بچوں کی میڈیسن پہ, بچوں کے کپڑوں پہ, شادی آ گئی, کوئی مرن جین ہو گیا, تو مختلف قسم کی نا مسئلے ٹینشنوں کی وجہ سے انسان کی جو سیونگ ہوتی ہے وہ انسان کی ضائع ہوتی رہتی ہے. انسان صحیح معنوں میں سیونگ نہیں کر پاتا. لیکن امید ہے کہ آگے چل کے 35 سے 40 سال کی ایج کے بعد ان کی سیونگ بھی بڑھے گی, اور خود بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے پیسے وہ سیو کرے, تاکہ اس کے بڑھاپے میں وہ اس کے جو سیونگ ہوگی وہ اس کے کام آئے گی. تو باقی اگر آپ ان کے ہاتھ میں مزید دیکھیں تو دماغ کی لکیر ان کی ابھارے کمر کی طرف آ رہی ہے, ایسے ہلکا سا جھک رہی ہے, تو یہ بڑی خوبصورت دماغ کی لائن ہوتی ہے. ایسے لوگ انتہائی خوبصورت دل کے مالک ہوتے ہیں, خوبصورت سوچوں کے مالک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دیکھیں دل کی لائن بھی آگے جا کے 2 شاخ ہے, تو 2 شاخہ جن کی دل کی لائن ہوتی ہے, ایسے لوگوں کو میں نے بڑا محبت کرنے والا دیکھا ہے. دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں سے شدید محبت کریں گے, اپنے دوستوں سے محبت کریں گے. ان کے دل میں بے ایمانی نہیں ہوتی, یہ دل سے چلتے ہیں, جس کے ساتھ بھی چلتے ہیں. اور دماغ بھی ان کا بہت اچھا ہے, ان کے اندر روحانیت پائی جاتی ہے, اسپرچویلٹی پائی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں, اور خوف خدا ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. کسی کو بھی دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. اگر کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھیں گے تو اس کی بالکل مدد کریں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. باقی ان کے ہاتھ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ شہرت کی 2 لائنیں موجود ہیں. تو 50 کے بعد جب یہ قسمت کی لائن, یہ والی لائن اور یہ شہرت کی لائن, 50 کے بعد ان 3 لائنوں کی وجہ سے ان کے پاس اچھی خاصی دولت آئے گی. یہ لاکھ پتی کروڑ پتی بھی بن سکتے ہیں. جب آپ کے پاس یہ والا کمبینیشن آ جاتا ہے نا, آپ کے پاس یہ قسمت کی لائن آ جائے ادھر, اور یہاں پر آپ کو شہرت کی لائن مل جائے, تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کا جو بڑھاپا ہے نا وہ بڑا زبردست ہے. بڑھاپے میں آپ کے پاس اچھی خاصی سیونگ ہوگی, اور آپ کے پاس اچھی خاصی دولت آئے گی. اور یہ وراثت میں سے ملنے والی دولت کا بتاتے ہیں, اور یہ آپ کے پاس جو علم ہوتا ہے, نالج ہوتا ہے, یہ لائن اس کا بتاتی ہے. تو نالج کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, سمجھداری کی کوئی کمی نہیں ہے, اور انہیں اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ روپیہ, پیسہ, مکان, حصہ, جائیداد, زمین میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. تو باقی یہ ہے کہ تقریباً میں نے ان کے ہاتھ کی ساری چیزیں بتا دی ہیں. مون ان کا بڑا اچھا ہے, اس پر بھی سفر کی لائنیں ادھر موجود ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حج عمرہ کریں گے, اور باہر کے ملک جب بھی ان کا پلان بنے گا حج عمرہ کرنے کا, تو مون ان کا بہت اچھا ہے. مون ان کا ابھرا ہوئے اور اس پر ہلکی ہلکی سفر کی لائنیں موجود ہیں, تو حج عمرہ ہو جائے گا. لیکن فارن کنٹری میں کوئی لمبا سفر نہیں ہے ان کا, جائیں گے واپس آ جائیں گے. باقی ان کی قسمت کی لائن اور ان کا لوش و برچ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بزنس کریں گے, اور بزنس میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا. یہ روپیہ پیسہ بھی کمائیں گے, اور اپنے دل کی ہر خواہش ان کی پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو عزت, دولت, شہرت سب کچھ عطا کرے گا, کیونکہ 50 کے بعد ان کی یہ جو شہرت کی لائن ہے اور یہ جو قسمت کی لائن ہے ان کو سپورٹ کرے گی, اور ان کو بینک بیلنس بنانے میں, پراپرٹی بنانے میں, جائیداد بنانے میں ان کو یہ دونوں لائنیں ان کو سپورٹ کریں گی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مدد ملے گی. یہ ان کا بزنس چمکے گا 50 کے بعد, اور یہ زندگی میں بہت ترقی کریں گے. تقریباً ہر چیز میں نے یہاں پہ کلیئر کر دی ہے. تو اب میں آپ سے اجازت ہی چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے. گرین شائن پاکستان کے نام سے, گرین شائن ایک سکن کیئر برانڈ ہے, تو ان کے ساتھ میں مل کے میں نے بزنس کا اسٹارٹ لیا ہے. وہ فرینڈس جن کے اپنے بیوٹی پارلر ہیں, جن میں بہنوں کے اپنے بیوٹی پارلر ہیں, وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اور وہ لڑکیاں اور لڑکے جو بے روزگار ہیں, جو گھر بیٹھے 30-40 ہزار یا 50 ہزار تک ارننگ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بالکل میرے ساتھ رابطہ کریں. میرا یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں, 009336570842. تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ رابطہ کرنا ہے. جو بھی ایز اے ریسیلر کام کرنا چاہتے ہیں, گرین شائن سکن کیئر برانڈ ہے, یہ کینیڈین برانڈ ہے. تو یہ فیشل کٹ ہے ان کی, تقریباً 4400 کی آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گی. ڈی سی اس میں شامل ہے. یہ 7 کریمیں ہیں. جو لڑکیاں فیشل وغیرہ کرتی ہیں, جن کے پارلر ہیں, ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ فیشل کیسے کرتے ہیں اور ان کا یوز کیسے کرنا ہے آپ نے. اس کے علاوہ ان کی ایک اور پروڈکٹ ہے سکن پرفیکٹنگ اینٹی ایجنگ کریم. یہ بھی سکن کو بڑا شائن کر دیتی ہے, آپ کا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت بناتی ہے, کلر صاف کرتی ہے. چہرے پہ جو داغ دھبے ہوتے ہیں, جو بلیک ہلکے بن جاتے ہیں آنکھوں کے نیچے, یہ ان کو بھی ٹھیک کرتی ہے. تو اس کے علاوہ بھی ان کی بہت زیادہ پروڈکٹس ہیں. تو گرین شائن پاکستان کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے, وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں.
گرین شائن پاکستان، گرین شائن پاکستان.